برادران اسلام، میرے سامنے یہ 25واں پارہ ہے، سورہ زخرف ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ یہ آیت نمبر 30 ہے اور پھر آگے آیت نمبر 31۔ ان دونوں میں ایک بہت ہی اہم ایشو کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ہوا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت مکہ کے متکبرین اور طائف کے متکبرین نے کہا کہ یہ قرآن نازل ہونا چاہیے مکہ کے سردار ولید بن مغیرہ پر یا طائف کے سردار عروہ بن مسعود ثقفی پر، جو کہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کا رد کیا اور ان کے اس قول کو بھی نقل کیا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن دو عظیم بستیوں کے کسی عظیم شخص پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ کیا یہ لوگ رب کی رحمت تقسیم کریں گے؟ رب کی رحمت سے مراد نبوت ہے۔ کیا یہ لوگ نبوت تقسیم کریں گے؟ ان کی مرضی کے مطابق نبوت ملے گی کسی کو؟ حالانکہ صورتحال یہ ہے، جس مال پر یہ فخر کر رہے ہیں، جس مال کو یہ اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا سمجھ رہے ہیں، اور جس مال پر ناز کر کے یہ حضور پر طنز کر رہے ہیں، اور جس مال کی بنیاد پر وہ ان دو لوگوں کو عروہ بن مسعود ثقفی اور ولید بن مغیرہ کو بڑا کہہ رہے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ ہم نے ان کی معیشت جو دنیا کی زندگی کی ہے ہم نے تقسیم کی ہے۔ کیا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال و دولت جو اسے ملا ہے وہ کوئی اپنی وہ کمائی سے اور اپنی محنت سے کسی نے حاصل کر لیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو معیشت تقسیم ہوتی ہے یہ اللہ پاک تقسیم کرتا ہے۔ اللہ پاک جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس قرآن کی آیت سے، دونوں آیات سے یہ ثابت ہوا کہ جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ملتا ہے۔ آج کل کئی لوگوں کو بڑی تکلیفیں ہونے شروع ہو گئی ہیں۔ اور جی مولوی صاحب کو اپنی روٹی روزی کی فکر تھی، اس وجہ سے مسجدیں کھول کے بیٹھ گیا، مولوی بپھر گیا۔ یہ سفید بالوں والا ریچھ انور مقصود کہہ رہا ہے، اور یہ فواد ڈبو جس کو اخلاقی جراثیم مفتی صاحب نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اخلاقی جراثیم ہے، اس کو ویسے منہ ہی نہیں لگانا چاہیے۔ اور یہ وہ چوہا فیاض الحسن، اس کا کام ہی نہیں ہے دین کے بارے میں بولنا، اس کو تو چاہیے یہ وہ ڈانسروں کے پیچھے جا کے ڈانس کرے اور اداکاروں کے پیچھے جا کے ناچے، جو اس کا کام ہے۔ دینی معاملات میں مفتی صاحب کے بارے میں، مفتی منیب الرحمان صاحب کے بارے میں بول رہا ہے، اور پھر وہ نیا وہ گنجا سانپ، وہ ظفر ہلالی جس کو کہتے ہیں، وہ جوسر مشین، وہ بالکل وہ نہ اس کا پتہ چلتا ہے منہ کہاں ہے، نہ پتہ چلتا ہے سر کہاں ہے۔ وہ بھی کہہ رہا ہے وہ جی مسجدوں میں نمازی پر نمازی چڑھا ہوتا ہے تو بڑا جناب جراثیم پھیلنے کا خدشہ ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مولویوں کو روزی کی کوئی فکر ہے۔ اور میرے بھائی ہمیں روزی کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں لوگوں سے لینا آتا ہے تو ہمیں دینا بھی آتا ہے۔ آج دیکھ لو معاشرے کے اندر، آج تمہیں کوئی ایم پی ایس بہت کم نظر آئیں گے جو لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ اگر تمہیں نظر آئیں گے تو وہ علماء کرام نظر آئیں گے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ دعوت اسلامی کتنی خدمت کر رہی ہے اس دوران؟ تمہیں پتہ نہیں سنی تحریک کتنی خدمت کر رہی ہے؟ تحریک لبیک کتنی خدمت کر رہی ہے؟ تو یہ سب کون ہیں؟ یہ سب علماء کرام ہیں جو آج عوام الناس کی خدمت کے لیے سب سے آگے آ گئے ہیں اور بڑھ چڑھ کر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ رہ گئی بات رزق کی، تو یہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔
یہ دنیا کی معیشت جو ہے یہ اللہ تقسیم کرتا ہے۔ اور یہ ہم نے تو مسند امام اعظم میں حدیث پاک پڑھی ہے، حضرت یہ میرے پاس مسند امام اعظم موجود ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فلما دخلت المسجد الحرام ورأیت حلقۃ عظیمہ، جب میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا ایک بہت بڑا حلقہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے، فقلت لأبی حلقۃ من ھذہ، کہنے لگے کہ میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ ابا جان یہ حلقہ کن لوگوں کا ہے؟ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ حلقۃ عبداللہ ابن الحارث ابن جزع الزبیدی صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حلقہ ہے، یہ جو محفل سجی ہے، اس محفل کی قیادت اور اس کے اندر لیکچرار جو ہیں وہ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن حارث الزبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرت امام اعظم کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا کہ حضور کے صحابی جو ہیں وہ درس دے رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں بہت آگے ہو کے بیٹھ گیا، تو کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا، سمعتہ یقول، میں نے اس صحابی رسول کو خود سنا، وہ فرما رہے تھے سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول، وہ صحابی کہہ رہے تھے کہ میں نے حضور سے یہ بات سنی، حضور فرما رہے تھے من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ تعالیٰ مہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جس نے دین کی سمجھ حاصل کی اس کی مشکلات دور کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں کسی کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو جناب ہمیں جو رزق ہے وہ حضور کے فرمان کے مطابق ملنا ہے، اور ہمیں ملتا رہے گا، ہمیں اور تمہیں اس جگہ کا وہم و گمان بھی نہیں جہاں سے علماء کو رزق ملنا ہے۔ لہٰذا اصل تکلیف تم لبرلز لوگوں کو ہے، اور جو تمہیں مسجدوں سے تکلیف ہے نا، مسجدوں سے تکلیف ہمیں پتہ ہے، ڈائریکٹ تم دین پر تانا زنی نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے بےہودہ چہرے لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ تم علماء پر تنقید کر رہے ہو، اور علماء پر تنقید کر کے تم لوگوں کو علماء سے متنفر کر رہے ہو تاکہ لوگ علماء کے پاس نہ آئیں۔ جب لوگ علماء کے پاس نہیں آئیں گے تو دین حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ انڈائریکٹ جو ہے تمہاری یہ تنقید دین اسلام پر ہو رہی ہے، لہٰذا اس سے باز رہو، ورنہ تمہاری لہجے میں اور تمہاری زبان میں جواب ہمیں بھی دینا ہوتا ہے۔